اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ذات محترم، درود پاک کی آواز نہیں آ رہی؟ آج تو ہمارے آقا کے میلاد کا دن ہے۔ آج کا سب سے اعلیٰ عمل سرکار دو عالم علیہ السلام پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ تو سب حضرات بآواز بلند پیار و محبت ادب کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین والحمد للہ رب العالمین۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ فضائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ نہایت واجب الاحترام مسلمان بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اور آج کی محفل کے میزبان جناب محمد عمران صاحب، آپ کے اہل خانہ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں۔ انہوں نے آج کے مبارک دن پر حسب سابق اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا اہتمام فرمایا۔ ذات محترم، حضور آج کے دن دنیا میں تشریف لائے۔ آج کا دن بڑا خاص دن ہے۔ یہی وہ دن تھا، 12 ربیع الاول شریف کی مبارک صبح تھی، رات کا اندھیرا جا رہا تھا، صبح کا اجالا نمودار ہو رہا تھا، جب سیدہ آمینہ کے گھر میں عبد المطلب کے ہاں اللہ نے ایک حسین و جمیل بیٹا عطا فرمایا۔ حضور دنیا میں تشریف لائے، کائنات کا نقشہ بدل گیا۔ ذات محترم، حضور کی آمد سے پہلے حالات کیا تھے؟ آپ پڑھیے تاریخ۔ کفر و شرک عام تھا، جہالت عام تھی، قتل و غارت عام تھی، لڑائی جھگڑے عام تھے، چوری شراب نوشی بدکاری عام تھی، کسی کی جان مال عزت و آبرو کا کوئی تحفظ نہ تھا، کوئی نظامی حکومت نہ تھا، ذرا ذرا سی بات کے اوپر لڑائی جھگڑے شروع ہو جایا کرتے تھے، اور کئی لوگ پورے خاندان اس جھگڑے میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تم حضور کا میلاد مناتے ہو۔ میں کہتا ہوں کیوں نہ منائیں، حضور اللہ کا وہ انعام ہے، حضور اللہ کا وہ احسان ہے۔ اللہ کریم نے اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجا، کائنات کا نقشہ بدل گیا، رحمت خدا بندی آئی، اللہ کا حبیب دنیا میں تشریف لایا، انسانوں کو حضور نے انسان بنایا۔ آپ پڑھیے نا حضور کی آمد سے پہلے حالات کیا تھے۔ ذات محترم، جانور بھی اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ اس وقت کا انسان اتنا ظالم و جابر ہو چکا تھا، اپنی ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے۔ قرآن نے بھی ذکر کیا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس دفن شدہ بچی سے پوچھا جائے گا تو کس جرم کی پاداش میں تمہیں قتل کیا گیا۔ یہ حالات تھے۔ حضور کی آمد سے پہلے جہالت اتنی عام تھی، اگر کسی عورت کا خامند فوت ہو جاتا، وہ کہتے یہ عورت منحوس ہے، اس کا خامند فوت ہو گیا، اسے ایک تنگ و تاریک کمرے میں بند کر دیا جاتا، پورا سال وہ عدت گزارتی، وہیں اس کا کھانا پینا، وہیں اس کا پیشاب پخانا، سال پورا اس کو تنگ و تاریک کمرے میں گزارنا پڑتا۔ آج یورپ ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے، ہم نے عورتوں کو بڑے حقوق دیے۔ تم نے کیا حقوق دیے؟ اسلام نے عورتوں کو حقوق دیے ہیں۔ آپ پڑھیے حضور کی آمد سے پہلے حالات کیا تھے۔ جہالت اتنی عام تھی کہ جب کوئی شخص فوت ہوتا، اس کی وراثت تقسیم ہوتی تو بچے ماں کو بھی تقسیم کرتے وراثت کے اندر۔ اگر وہ ماں خوبصورت ہوتی
جو بچہ چاہتا اپنی اس ماں سے شادی کر لیتا. اگر وہ بدصورت ہوتی، بوڑھی ہوتی، تو بچہ اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے منڈی میں جا کے بیچ آتا. یہ بوڑھی ہو گئی ہے، میرے کسی کام کی نہیں. یہ حالات تھے. بچوں کو لوگ زندہ دفن کرتے تھے، عورتوں کو جوتی کی طرح سمجھتے تھے. جب جی چاہ شادی کر لی، جی چاہ اسے چھوڑ دیا. یہ حضور نے بتایا. یورپ نے کیا بتایا؟ اس نے کیا حقوق دیے؟ اس نے عورتوں کو رقص و سرود کی زینت بنایا. اس نے عورتوں کو بے حیا بنایا. اس نے عورتوں کے کچھ چھینے ہیں. اسلام نے حقوق دیے. سرکار نے فرمایا خبردار، تم نے بچی سے نفرت نہیں کرنی، بیٹی کو دفن نہیں کرنا. یہ آج میلاد والے آقا نے ہمیں بتایا. جس گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. حضور نے بیٹی کو رحمت قرار دیا. بچی پیدا ہو، اپنی خوشیاں مناؤ، پریشان نہیں ہونا. بچی خدا کی رحمت ہے. آج حضرات محترم حضور نے عورتوں کو کیا حقوق دیے؟ حضور فرماتے خیرکم خیرکم باہلہ وانا خیرکم باہلی. تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے، سب سے اعلیٰ وہ مرد ہے جو اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہے، جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. سرکار فرمائے میں تم سب سے زیادہ اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہوں. یہ حضور نے عورتوں کو حقوق دیے. سرکار فرمائے جس کو اللہ نے بیٹیاں دیں، 2 یا 3 بیٹیاں دیں، اس نے اپنی بچیوں کو پالا پوسا، تعلیم و تربیت کی، اپنے گھر بھیجا. فرمایا وہ میرا غلام اور میں اس کا آقا جنت میں ایسے اکٹھے ہوں گے جیسے 2 انگلیاں اکٹھی ہیں. کسی نے کہا حضور اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں، سرکار نے 3 بیٹیوں کا ذکر کیا شروع میں. کسی نے کہا کسی کی 2 بیٹیاں ہوں، فرمایا وہ بھی جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی، اس نے اپنی بچوں کو پالا پوسا، ادب سکھایا، تعلیم دی، اپنے گھر بھیجا، وہ بھی جنت میں میرے ساتھ ہوگا. راوی کہتے ہیں اگر کوئی ایک کے بارے پوچھتا تب بھی حضور یہ فرما دیتے. یہ حضور نے عورتوں کو حقوق دیے. اور اگر عورت بہن کے روپ میں، تب بھی سرکار نے فرمایا جس نے اپنی بہن کی تعلیم و تربیت، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، وہ بھی میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اور اگر ماں کی روح میں عورت تو پھر تو شان ہی کیا ہے. سرکار فرمایا جنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے پاؤں کے نیچے ہے. اگر جنت چاہیے ماں کی خدمت کرو. حضور نے ہمیں باپ کی شان بتائی. رضا رب فی رضی الوالد وسخط رب فی سخط الوالد. فرمایا رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے، رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے. ارے کیوں نہ حضور کا میلاد منائیں، حضور کی آمد پہ خوشی کیوں نہ کریں. حضور کی برکت سے ہمیں قرآن ملا، حضور کی برکت سے ہمیں رمضان ملا، حضور کی برکت سے ہمیں ایمان ملا، بلکہ حضور کی برکت سے ہمیں رحمان ملا. اللہ کی معرفت کس کو تھی؟ اللہ تھا، لیکن خود اللہ فرماتا ہے کنزو کنزن مخفین، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. تو میں نے چاہا کہ مجھے جانے، میں نے چاہا کہ مجھے پہچانے، میں نے اپنے حبیب کا نور پیدا کر دیا، میں نے اپنے حبیب کو تخلیق کیا تاکہ لوگ مجھے جانے، حضور کی برکت سے مجھے پہچانے. آج لوگ کہتے ہیں توحید کی بات کرو. میں کہتا ہوں خانہ کعبہ توحید کا سب سے بڑا مرکز ہے، لیکن حضور کی آمد سے پہلے جو توحید کا سب سے بڑا مرکز تھا وہ بت کدہ بنا ہوا تھا. 360 بت خانے کعبے کے اندر رکھے ہوئے تھے. تو توحید کے سب سے بڑے مرکز کو کس نے پاک کیا؟ محمد مصطفیٰ نے پاک کیا. توحید کا درس کس نے دیا؟ حضور نے دیا. رب کی معرفت کس نے دی؟ حضور نے دی. انسان کو انسان کس نے بنایا؟ حضور نے بنایا. حضرات محترم ہم کیوں نہ خوشیاں منائیں، حضور کی آمد پہ خوشی کیوں نہ کریں. جو حضور کا غلام ہو گیا وہ زمانے بھر کا استاد ہو گیا. جس کی نسبت سرکار دو عالم کے ساتھ قائم ہو گئی وہ آسمان علم و حکمت کے اوپر مہرما بن کے چمکا. ابو بکر صدیق کو دیکھے نا، مکے کی تاجر تھے، عام انسان تھے، حضور کے غلام بنے، صدیق اکبر بن گئے. عمر کو کون جانتا تھا؟ ایک عام انسان تھا، حضور کے غلام بنے، فاروق اعظم بن گئے. ارے حضور کی نسبت کیسے انسان کو بدلتی ہے. سید عمر فاروق کا زمانہ خلافت تھا، آپ جا رہے تھے، جنگل سے گزرے، اچانک آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. صحابہ پریشان تھے، کیا ہوا؟ امیر مومنین کی آنکھوں میں آنسو جاری کیوں ہوئے؟ پوچھا حضور وجہ بتائیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ وہی مقام ہے، مجھے بچپن کا واقعہ یاد آ گیا. میں بچہ تھا، میرا باپ خطام مجھے اونٹ دے کے بھیجتا، میں اتنا جاہل تھا، کوئی کام
کام نہیں آتا تھا. باپ کہتا عمر جا کے اونٹوں کو چرا. فرماتے میں اسی مقام پہ آتا اونٹوں کو چھوڑ دیتا. اتنا میں کھیل کود کا رسیا تھا, اونٹوں کو چھوڑ کے کھیل کود میں مصروف ہو جاتا, اونٹ بھاگ جاتے, مجھے خبر ہی نہ ہوتی. باپ خطاب آتا, دیکھتا اونٹ گم ہے, میں کھیلنے میں مصروف ہوں, مجھے تھپڑ مارتا. عمر تو کتنا جاہل انسان ہے, تو بڑا ہو کے کیا کرے گا, تجھے تو اونٹ چرانے کا ڈھنگ نہیں آتا. فرمایا میں کیوں نہ خوشی کے آنسو بہاؤں, میں تو وہ عمر تھا جس کو بچپن میں اونٹ چرانے کا سلیقہ نہیں آتا تھا. آج نگاہ مصطفیٰ کا فیض ہے, غلامی مصطفیٰ کی برکت ہے, وہی عمر 26 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر رہا ہے. یہ حضور کی غلامی کی برکت ہے. حضرت محمد عثمان غنی کو کون جانتا تھا, عام انسان تھے. حضور نے 2 صاحبزادیاں آپ کو نکاح میں دی, ذوالنورین بن گئے, 2 نوروں والے. مولا علی شیر خدا عام انسان تھے, حضور کے غلام بنے, شیر خدا حیدر کرار بن گئے. ارے بلال حبشی کو کون جانتا تھا, حبشہ کے رہنے والے, موٹے موٹے ہونٹ اور زبان میں لکنت, کالی شاہ رنگت, لیکن جب حضور کے غلام بنے, کلمہ پڑا, مؤذن رسول کے منصب پہ فائز ہو گئے. رب نے یہ شان دی سیدنا بلال حبشی کو. جب آپ تشریف لایا کرتے, سیدنا ابوبکر صدیق فرمایا کرتے تھے, جا سیدنا بلال, ہمارے سردار بلال تشریف لائے. صہیب رومی کو دیکھو, اس طرح سلمان فارسی کو دیکھو, عام انسان تھے. جس کی نسبت میرے آقا کے ساتھ قائم ہو گئی وہ اللہ کا نیک بندہ بن گیا. ذات محترم, ہم کیوں نہ خوشی منائیں. آج حضور دنیا میں تشریف لائے, کائنات کا نقشہ بدلا. رب نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں. ہوا رب کی نعمت ہے, صحت رب کی نعمت ہے, جوانی رب کی نعمت ہے, تندرستی رب کی نعمت ہے, مال و دولت رب کی نعمت ہے, زندگی رب کی نعمت ہے. بے شمار نعمتیں رب نے دی ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں اما بنعمت ربک فحدث, میری نعمت کا چرچا کرو, میری نعمت کے اوپر خوشیاں مناؤ. مجھے بتائیں حضور سے بڑھ کے رب کی کوئی نعمت ہے؟ حضور سے بڑھ کے رب کا کوئی فضل ہے؟ حضور سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں. اللہ نے بے شمار نعمتیں دی, لیکن کسی نعمت پہ رب نے احسان نہیں جتایا. فقط کائنات میں ایک اللہ کی نعمت ایسی ہے جس کی عطا کرنے پہ رب نے مومنوں کے اوپر احسان جتایا. وہ نعمت کون سی ہے؟ وہ میرے اور آپ کے آقا کریم کی ذات ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, بے شک اللہ نے مومنوں پہ بڑا احسان فرمایا جب ان میں شان والا رسول بھیجا. تو حضور کی آمد یہ رب کا وہ انعام ہے جس کے اوپر رب کریم اپنے بندوں کے اوپر, مومنوں کے اوپر احسان جتا رہے. اس لیے جتنی حضور کی آمد پہ خوشی کریں وہ بجا ہے, جتنی خوشی کریں وہ کام ہے. ارے ہم تو حضور کے غلام ہیں نا. اگر کافر بھی حضور کا میلاد منائے, کافر بھی حضور کی آمد پہ خوشی کرے, رب اسے معروم نہیں کرتا. امام بخاری نے لکھا صحیح بخاری کے اندر, ابو لہب یہ وہ کافر تھا جو حضور کا دشمن تھا, بے ادب تھا, لیکن حضور کا بے ادب تھا, گستاخ تھا, مر گیا. حضرت عباس آپ نے خواب میں دیکھا, پوچھا بتا ابو لہب رب نے تیرے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ کہتے بری طرح عذاب الہی میں گرفتار ہوں, لیکن ایک بات بتاتا ہوں, جب سمار کا دن آتا ہے جس میں حضور دنیا میں تشریف لائے تھے, میری لونڈی سبیبہ نے مجھے آ کے خوشخبری دی تھی, سردار مبارک کو رب نے تجھے بھتیجا دیا ہے. ابو لہب کہتا ہے میں نے انگل سے اشارہ کیا تھا, تجھے میں نے آزاد کیا. کہتا ہے جب ہر پیر کا دن آتا ہے, حضور کے میلاد کا دن آتا ہے, اللہ مجھے اس انگلی سے ٹھنڈا مشروب پلاتا ہے. اللہ میرے عذاب میں کمی کرتا ہے. جس انگلی سے میں نے اسے آزاد کیا تھا لونڈی کو, اس انگلی سے مجھے مشروب ملتا ہے, میرے عذاب میں کمی ہوتی ہے. علماء فرماتے ہیں غور کریں نا, اگر ایک کافر حضور کا میلاد منائے, حضور کی آمد پہ خوشی کرے, رب اسے محروم نہیں کرتا. کیا خیال ہے آپ کا جو حضور کا غلام ہو, حضور کا عاشق ہو, حضور کا امتی ہو, اگر وہ اپنے آقا کی آمد پہ خوشی کرے گا, اللہ اس کے گناہ کیوں نہیں بخشے گا؟ یہ دربار محمد ہے, یہاں اپنوں کا کیا کہنا, یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. ذات محترم حضور کا میلاد ہم سب کو منانا چاہیے. اپنے گھروں میں محفل میلاد کا اہتمام کریں, اپنے دکانوں پہ محفل میلاد کا اہتمام کریں. کوئی گھر بھی ایسا نہ ہو جہاں حضور کا میلاد نہ ہو. اس کی بڑی برکات ہیں. علماء نے لکھا ہے جو حضور کا میلاد منائے اپنے گھر میں محفل میلاد کا اہتمام کرے, انہو امان فی ذالک العام, اللہ پورا سال اس گھر کی حفاظت فرماتا ہے جس گھر میں اس کے حبیب کا میلاد ہوتا ہے.
اور اس بندے کے دل میں جو بھی نیک تمنا ہوتی ہے اللہ محفل میلاد کی برکت سے پوری فرماتا ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ اہتمام کریں، جتنی طاقت ہے حضور قیامت پہ خوشی کریں۔ حضور اپنے غلام کو جانتے بھی ہیں اور اسے پہچانتے بھی ہیں۔ بس آخری بات ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا، میرے والد گرامی شاہ عبد الرحیم نے مجھے یہ واقعہ سنایا، میں ہر سال حضور کا میلاد مناتا تھا، 12 ربیع الاول کو میں کھانے پکا کے لوگوں میں تقسیم کرتا۔ فرماتے ہیں ایک سال ایسا آیا میرے اوپر غربت آ گئی، گھر میں کھانا نہ تھا، مالی حالات بھی اچھے نہ تھے، حضور کا میلاد آ گیا، میرے پاس صرف بھنے ہوئے چنے تھے، میں نے وہی چنے حضور کے میلاد کی خوشی میں تقسیم کر دیے۔ فرماتے ہیں جب رات کو سویا میری ساری آنکھ بند ہوئی، دل کی آنکھ روشن ہو گئی، وہ کریم آقا میرے خواب میں تشریف لائے جن کے میلاد کی خوشی میں نے وہ چنے تقسیم کیے تھے، میں نے خواب میں دیکھا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں میرے وہ بھنے ہوئے چنے موجود تھے، حضور تناول بھی فرما رہے تھے، خوشی کا اظہار بھی کر رہے تھے۔ کیا پتہ چلا؟ یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ دیگیں پکائیں، جتنی طاقت ہے حضور کی آمد پہ خوشی کریں۔ حضور اپنے غلام کی خوشی کو جانتے بھی ہیں، اور جب چاہیں محفل میلاد منعقد کرنے والے کو اپنی زیارت کا شرف بھی عطا فرماتے ہیں۔ ذات محترم، ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اس نے آج کے دن ہمیں اپنا پیارا حبیب عطا فرمایا۔ اب محفل میلاد کا پیغام کیا، یہ بھی سن لیجئے۔ یہ پیغام نہیں ہے کہ ہم آج کے دن خوشیاں منائیں، جلسے جلوس میں شرکت کریں، محفل میلاد میں آئیں، کھانے بانٹیں، اور لیکن ہم نماز چھوڑ دیں، حضور کی سیرت کے اوپر عمل نہ کریں۔ یہ حضور کے ساتھ سچی محبت نہیں ہے۔ میلاد کا پیغام یہ ہے جیسے ہم حضور کی آمد پہ خوشیاں مناتے ہیں، ہم حضور کے سچے غلام بن جائیں، ہم نماز پنجگانہ ادا کرنے والے بن جائیں، کیونکہ سرکار فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وہ حضور کا غلام نہیں ہے جو نمازوں کو چھوڑے۔ تو آئیے آج ہم یہ بھی ارادہ کریں، انشاءاللہ آج سے میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، کہ انشاءاللہ 5 نمازیں پڑھا کریں۔ یہ حضور کے میلاد کا پیغام ہے۔ سچ بولا کریں، کیونکہ سرکار فرماتے ہیں سچ بولا کرو، سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے، نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جھوٹ سے بچو، جھوٹ فسق و فجور کی طرف لے کے جاتا ہے، اور فسق و فجور جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں رزق حلال اپنے بچوں کو کما کے کھلاؤ، کیونکہ جس پیٹ میں ایک بھی حرام کا لقمہ چلا جائے 40 دن تک اس کی کوئی دعا عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو آئیے رزق حلال کمایا کریں، سچ بولا کریں، اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کریں، نیک اعمال کیا کریں، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کیا کریں، درود پاک پڑھا کریں۔ آج ہمارے گھروں میں برکت کیوں نہیں؟ ہم کہتے ہیں پیسہ بڑا آتا ہے، برکت نہیں ہے، گھر میں سکون نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم گھروں میں نماز نہیں پڑھتے۔ اس لیے اگر سکون چاہتے ہیں 5 نمازیں پڑھا کرو، اللہ کا قرآن سے دن کا آغاز کیا کرو، اللہ کا قرآن گھر میں پڑھا کرو۔ سرکار فرماتے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں قرآن پڑھا کرو۔ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ تو آئیے ہم حضور کے سچے غلام بھی بنیں، حضور کی آمد پہ خوشیاں بھی کریں، آپ کی سیرت کے اوپر بھی عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق